میں تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز خرچ نہ جس سے تمہیں محبت ہے وہ چیز نہ ہے خدا میں خرچ کرو، جس سے تمہیں محبت ہے پیاری چیز اللہ کے راستے، کیونکہ اللہ ذکر عمل و شرط حکمت اللہ، ایمان والے رب سے محبت ہی بڑی شدید کرتے ہیں. تو پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرنا جس سے تمہیں پیار ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف مال خرچ کرنا پیاری چیز ہے، حالانکہ صحابہ نے نا قرآن مجید کی اس آیت کے مفہوم کو اس کے اصل کے ساتھ بیان کیا، اس کی اصل کے ساتھ. حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے باغ بڑا پیارا ہے تو میرا باغ قبول کر لو. حضرت زید بن حارثہ کہنے لگے حضور گھوڑا بڑا پیارا ہے لہذا میرا گھوڑا قبول کر لو. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی، شکر، تو شکر کی بوریاں خرید کے پھر وہ راہ خدا میں دیتے تھے. لوگ کہتے پیسے دے دو، فرمانے لگے نہیں مجھے پیاری شکر ہے. آپ بات کو سمجھیں، جو چیز بھی آپ کو پیاری ہے، جو مجھے پیاری ہے اس کو دینا ہے راہ خدا. ہمارے یہاں ہمارے استاد صاحب کے پاس ایک خاتون بچہ داخل کرانے کے لیے مدرسے میں لائی تو وہ دیہاتی عورتوں کا مزاح کرتا ہے، کہنے لگی نہ ایک پڑھتا ہے کہ نہ کوئی کام سیکھتا ہے، نہ اسکولیں پڑھتا ہے نہ کوئی کام سیکھتا ہے، چلو وہ حافظ ہی بنا دو. استاد صاحب فرمانے لگے کہ یہ پچھلے 2 لفظ واپس لے گئے اس لیے کہ تمہیں دین کو ہلکا جائے گا جو کسی کام کا جو اسے لے آئی ہے. آپ فرمانے لگے تو کہہ کہ اسے لے اسے دین کا حافظ اور عالم بنائے. آپ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، گھر بن گیا نا تو انشاءاللہ باقی سارے ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہوں گے یہ امامت کرانے کے لیے آگے بڑھنا. اگر توفیقات الہیہ ساتھ یاد رکھنا پیاری چیز نہ ہے خدا میں دیکھو پیاری. آپ کے پاس اگر صلاحیت ہے، ہمارے یہاں ہمارے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ ہماری ذات کے لیے کرتے ہیں. کوئی صلاحیت ہو وہ بھی اپنی ذات. کوئی یہاں لوگوں نے بڑے بڑے بت کھڑے کر لیے، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستی ہو، مگر مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ. برادریوں کے بت، قبیلوں کے بت، جماعتوں کے بت، تنظیموں کے بت، اللہ ماشاء بڑے بڑے بت بنا. ہم ایسے بھی اب حق پرست نہیں رہے، ہم گروہ پرست ہیں. ہم اپنے گروہ کو سپورٹ کرتے ہیں، حق کو سپورٹ. یہ بڑا ظالمانہ مزاج ہے اس وقت قوم. اگر آپ کے قبیلے میں یا آپ کے گروہ میں بات غلط ہے اور سامنے والا بات ٹھیک کرتا ہے تو اس کی بات کو قبول کریں. دین ہمیں حق پرست کرتا ہے، گروہ پرست نہیں کرتا، حق پرست کرتا ہے. اس کو یاد رکھیں میرے عزیز. ہم کیا کرتے ہیں؟ خود پسند ہو جاتے ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے. جو بھی صلاحیت ہمیں ملتی ہے اپنے ذات پر اس کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھنا چیزیں بانٹنے سے بڑھ جاتی ہیں. جو علماء ہیں نا جو درسیات پڑھتے ہیں وہ جب پڑھانے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں آپ پتہ چلا ہے پڑھنا کیسے ہے. یعنی پڑھاتے پڑھاتے پڑھنا شروع کر دیا ہے، پڑھانے سے پتہ چلا ہے. اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. آپ جب اپنی صلاحیت کو، اپنے مال کو، اپنی پیاری چیزوں کو بانٹنا شروع کریں گے اللہ کے راستے، آپ کے پاس جو بھی پیاری، وہ بات نے کہا تھا نا کس قدر تو پہ گرا صبح کی بیداری ہے. کچھ لوگ سارے نمازیں پڑھتے ہیں فجر میں نہیں اٹھتے، باقی چاروں فجر میں سوئے جائے. ایک بات کہتے ہیں کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے. وہ یار رب سے کم پیار ہے، نیند تمہیں پیار ہے. تھوڑا سا شعر کا تصور کر لو، رب سے کم پیار ہے، نیند تمہیں. صحیح بتاؤ کسی پیارے سے پیار ہو اور وہ کہے میں تہجد کے وقت آؤں گا تو آپ کیا کہیں گے؟ میری آنکھ نہیں کھول رہی، میرے 10 بجے آنا، ایسے کہیں گے؟ پیارے نے فون کر دیا کہ میں تو تہجد میں آؤں گا، آپ اسے کہیں نہیں پیار اپنی لگا بھائی، نیند اپنی لگا. یہ ہو سکتا ہے؟ کیسا پیار ہے رب رسول سے فجر میں سویا ہوا، کیسا انوکھا پیار ہے. وہاں سے آواز آ رہی آ جا نماز پڑھ. تجھے نیند پیاری ہے تو قربان کرنا اسے. تجھے جو چیز زیادہ محبوب ہے اسے لٹا دے اللہ کے راستے میں. اپنی
بات چھوٹی سی کرنی ہے، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ؟ سارے نہیں ہاں لا کر دو، چلو ہو کام کر لیں گے. جمہوری ملک ہے نا تو سب سے پوچھ کے چلنا پڑتا ہے. جمہوری ملکوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ریفرینڈم بڑے ضروری ہوتے ہیں. ہم سب کا نا ایک اعتراض ہے، حکومت نہیں سوچتی قوم کا، ہے نا کہ اعتراض؟ صحیح بتانا، حکومت نہیں سوچتی، ہم ایک دوسرے کے لیے سوچتے ہیں. حکومت نہیں سوچتی، بڑی ظالم ہے. جو اہل اقتدار ہیں بڑے جابر ہیں، یہ باتیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، بڑی ساری جگہوں پہ. سچ بتاؤ، ہم ایک دوسرے کے لیے سوچتے ہیں. ایک بڑی کوٹھی کے بڑے گیٹ کے سامنے شام کو فاسٹ فوڈ والا 10,000 کا فاسٹ فوڈ یہ ہوم ڈلیوری کھڑا ہے. کھانا پکا ہوا ہے گھر میں، اچھا بچوں کے جب آرڈر کر دیتے ہیں بچوں کو نہیں پتا ہوتا، دروازے پہ کھڑا ہے. لیکن اسی گھر کی بیک سائڈ پہ ایک آدمی بل لیے کھڑا ہے کہ تھوڑا قرضہ مل جائے گا. سو اس لیے نہیں رہا کہ سویرے اگر میٹر کٹ گیا تو سو گا کیسے. اتنا زیادہ فرق ہے نا، اس میں اس بات کا ہے کہ ہم نے احساس نہیں کیا. ہمیں نہ صرف اپنے لیے سوچنا آتا ہے، ویسے بھی جب انسان کے پاس پیسے آتے ہیں تو اس کی عقل سوچ کچھ علیحدہ قسم کی ہو جاتی ہے. آج کل سارے امیر لوگ پیٹرول پہ بحث کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو کچھ لوگوں کا مسئلہ ہے، کچھ فیصد لوگوں کا مسئلہ ہے جن کی گاڑیاں بڑی ہیں. غریبوں کا مسئلہ پیٹرول ہے ہی نہیں. ان کا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ 10 روپے کرایہ بڑھ گیا ہے. سویرے ڈیوٹی جانا ہو بہتری جان کے 3 اور 40 ہو گئے لیکن تو پورے کر دیں. ان کو تو اس کرایے سے غرض ہے. پیٹرول کی تو بات اس نے کرنی ہے، اس نے فون کرانا ہے سویرے بڑی گاڑی میں، اس بیچارے کے پاس گاڑی کوئی نہیں، اس کو تو کرایے سے. وہ تو باتیں چھوٹی سطح. ہمارے پاس جب پیسے آتے ہیں، جب چیزیں آتی ہیں، تو چونکہ ہم اس کوفت میں رہتے ہیں لہٰذا ہمیں کہ وہ درد محسوس بھی نہیں ہوتا. ہمیں وہ درد محسوس نہیں ہوتا. ہماری تو بات بڑی ہو جاتی ہے، ہم تو جہاز کی ٹکٹوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا وہ اسٹیٹس نہیں ہوتا. ہمیں وہ درد محسوس کیسے ہوتا؟ وہ تو درد اس وقت محسوس ہوتا ہے جب رات کو شوہر سے بیوی کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے تو ابھی آپ کا پتہ ہے، میں تکلیف نہیں دینا چاہیے، لیکن بڑے 2 بیٹے کالج والے تو سادی روٹی کھا لیتے ہیں، اسکول والا ضد کرتا ہے میں نے پراٹھے کھانا، تو گھی ختم ہو. مہربانی کرو یہ ایسا سبب لگاؤ. اور سب روزانہ روز محمد جس کا نام غریبی ہے، کنڈ بلا کے رنگ جاتے ہیں دوست یار قریبی. اپنی پیاری چیز خرچ کریں اور اشک شوئی کرنے کی کوشش کریں، اشک دکھ کا مداوا کرنے کی کوشش کریں، کام آئے. ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس میں میرے قریب محبوب نے نا ایک صحابی سے کہا تھا کہ یہ مہمان کو گھر لے جائے، اسے کھانا کھلایا. اور اس نے کس طرح والا کھانا کھلایا؟ انہوں نے کہا بیوی سے کھانا ہے، کہا بچوں کے لیے ہے. کہنے لگے کسی طرح بہلا کے سلا کے یعنی بھوکے بچے سنا دو. اتنا جگر عمل کرے، اتنا بڑا حوصلہ باپ کا کہ بچے بھوکے سو رہے ہیں، کس کے لیے؟ کیا پلاٹ میں مل ہے، گاڑی بڑی کرنی ہے، پیسے جوڑ رہے ہیں، کس لیے پیسے جمع ہو رہے ہیں، کس مقصد کے لیے؟ ایک آدمی کو بھوک لگی ہے، اسے کھانا دینا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 50 سال دین پڑھایا ہے، لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں رب سب سے جلدی اس وقت راضی ہوتا ہے جب کسی بھوکے کو روٹی کھلائی. حضرت محبوب سبحانی کہتے ہیں 50 سال پڑھا کے رزلٹ دے رہا ہوں کہ غم حیات کے مالوں کا احترام، غم حیات کے مالوں کا احترام. بچوں کو بھوکا سلا باوفا خاتون نے شوہر کی بات مانی، بچوں کو بہلا کے بغیر کھانا کھلائے سلا دیا. غریبی دکھانی نہیں چاہیے، غریبی چھپانی چاہیے. کسی کے سامنے غریب ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ باہر جا کے وہ بندہ کہے گا محنت کیوں نہیں کرتا، کام کرنا چاہیے، نتیجہ کرنے کا کچھ بھی نہیں. کبھی اپنے دکھ
دنیا داروں کے سامنے نہ لے کے جائے، رب کی بارگاہ میں آ اپنے آپ کو چھپائے، وہ بڑا کریم ہے، وہ پردہ پوشی بھی کرتا ہے اور دیتا ہے تو بے حساب ہی عطا کرتا ہے۔ غریبی ہے، کھانا تھوڑا ہے، تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں مہمان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھوں گا، تم نہ چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا، ذرا غریبی چھپ جائے۔ یہ ڈینگے نہیں مار دی کہ دیکھا نا ہم نے بھوک کاٹ کے کھانا کھلایا، یہ رنگ نہیں بتانا، غریبی کو چھپانا ہے، اپنے فقر پر پردہ ڈالنا ہے۔ انہوں نے چراغ بجھا دیا، اب یہ ہاتھ بھی ہلا کے جا رہے ہیں، منہ بھی ہلا کے جا رہے ہیں، یہ رات کے اندھیرے میں کام کیا ہے، کسی سے بات نہیں کی، صبح بتایا نہیں، خود اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں کی، خود نہیں کہا کہ ماشاءاللہ بڑا شکر ہے جی، بڑا اللہ کا فضل ہے جی، بڑا دیتے ہیں جی، اتنے گھر پر دیں جی، کہانی خود نہیں سنانی پڑی، کسی سے ذکر تک نہیں کیا۔ لیکن جب صبح کریم محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، اللہ کے لیے قرآن مجید نازل ہے، فرمایا میرے محبوب کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ انہیں خود بڑی ضرورت بھی ہو پھر بھی دوسروں کے لیے احسان کر دیا۔ دیکھو تمہارے لیے آئے تھا، پوری دنیا کو پتہ چلتا، حدیث بخاری میں آئی، قیامت تک ان کی بات کا تذکرہ ہو، حالانکہ انہوں نے تو لائٹ بند کر کے چھپایا تھا، انہوں نے چھپا دیا، رب کریم نے اس بات کو کئیوں کی تربیت کا طریقہ بتایا، اپنی زندگی میں اشک شوئی کا فریضہ سر انجام۔ میں آپ سے عرض کروں، یہ کام خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، ان کے نا انتقال کے بعد، ان دونوں کے احوال شریف میں لکھا ہے، ان کے انتقال کے بعد ان کے بچوں کو بھی بعد میں پتہ چلا تھا کہ ہمارے والد نے کس کس یتیم کا خرچہ اٹھایا، بچوں کو بھی نہیں کہا، گھر والوں کو بھی پتہ نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے جب ایک دفعہ ان کے خاص آدمی نے وہ لسٹ دے دی نا جس پر لکھا تھا فلاں غریب کو کھانا دینا ہے، فلاں بیوہ کے گھر میں خرچہ پہنچانا ہے، فلاں، اس نے دیکھ لی، حضرت کہنے لگے ادھر لا، یہ تو تیرے والی نہیں، تیرے ہتھے کہتے چڑھ گئی۔ اس نے اپنے پیر پکڑ لیے، کہنے لگا مہربانی کرے بتائیں اسے یہ کام کس وقت کرتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے تو پتہ ہے کچھ پیسے بندے نے چھپا کے رکھے ہوتے ہیں، مشکل آ گئی تو کام آئے گی۔ ایسے پنجابی تحقیق ہے، وہ جی مرن رکھے آتے ہیں، بعضوں کا سائڈ پہ کیا، حالانکہ وہ مرن نہیں ہوتا ہے، جی کوئی نہیں ہوتا، ایسے تحقیق ہے کو جی ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ بہرحال اچھے برے وقت کے لیے بچا کے رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، اچھا کسی شخص نے اگر اپنے لیے کسی مشکل کے لیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ پتہ ہے کچھ پیسے بندے نے بچا کے رکھے ہوتے ہیں، مشکل پڑ گئی تو کام آئیں گے، دوسروں کی نظروں سے بندہ اوجھل رکھتا ہے کہ یاد پتہ نہ چل جائے کہ میں نے سائڈ پہ رکھے ہیں، کسی وقت چلو ہمارے بڑے بوڑھوں نے رکھے ہوتے ہیں، حج پہ جاؤں گا تو کام آئے گا، اس سے عمرے کی آخری دے لوں گا، رکھی ہوتی ہے کچھ تھوڑی سی سائڈ پہ بچت۔ جناب عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے میں نے بھی کچھ نیکیاں نا بچا کے رکھی ہیں لوگوں کی نظروں سے، کچھ نیکیاں گھر والوں کی نظروں سے، گھر والوں کی نظروں سے نیکیاں کیا بچا کے رکھتے ہیں، کچھ نہ نیکیاں میں نے لوگوں کی نظروں سے بچا کے رکھی ہیں، قیامت میں مشکل پڑ گئی تو ہو سکتا ہے میرے کام آئے، میں نے ذرا لوگوں کی نظروں سے کچھ نیکیاں بھی لوگوں کی نظروں سے بچا کر آپ لوگ، ساری باتیں نہ بتانے کی ہوتی ہے نہ دکھانے کی ہوتی ہے، اپنے مزاج میں اپنی طبیعت میں، ضروری نہیں کہ آپ مالدار بھی ہیں تو پھر ہی آپ خرچ کریں گے، آپ کوئی سا بھی خیر کا کام کر سکتے ہیں، کوئی بھی پیاری چیز آپ دے سکتے ہیں، تو آپ اپنے ارد دیکھیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بہترین صدقہ کسی کو ہی نہیں سکھایا، یہ بہترین صدقہ ہے کہ آپ کسی بندے کو باشعور بھی کر دیں، اس کو اچھا مشورہ دے دیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ کی بات کا اثر ہوتا ہے تو آپ وہ بات کریں، اگر کوئی شخص اس سے نفع لیتا ہے تو وہ لے لیں، جو بھی آپ جس ذریعے سے بھی آپ خیر کر سکتے ہیں تو خیر کی زندگی میں کرتے رہیں۔
आखिरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये करनी है, आपका वो टाइम थोड़ा क्लीन हो गया है और कुछ मैं भी थोड़ा सा तबीयत के लिहाज से कमजोर हूँ कि 2-4 बातें और कर लूँ। अच्छा जी, लेकिन आपको जज़ाक खैर का। अच्छा जी, एक तो बात आप मेरी, अच्छा चले, दाता साहब की उन्होंने बात किया तो दाता साहब के हवाले में बात नहीं किया, वही आपको सुनाता हूँ, ज़्यादा हमारे मौजूद से मुताबिकत रखती है। रब के बंदे होते हैं ना, वो कहते हैं हम अपने पास से खर्च ही नहीं करते। जी आप कहाँ से करते हैं? कहते हैं हमें अल्लाह ने कहा मम्मी तुम्हारा सब ना हो यूँ वो जो मैंने तुम्हें दिया उसमें से मेरी राह में मुताक़त से जब पुराने मजीद में लफ्ज़ आए हैं, मैं उधर जाता नहीं कि अल्लाह को कर्ज़े असरा दो, वो जो मैंने तुम्हें दिया ना, मैंने उसमें से मेरी राह में। तो बंदा पैसे न खवाए और फिर वापस मांगे, ठीक है और मेरे खर्चे ज़्यादा, मेरी ज़रूरियात अल्लाह करे आपको समझ है, बिना मिसाल और बिना तशवीश से समझाएंगे। रब फरमाता है तुमसे कौन मांग रहा है? जो हमने तुम्हें दिया उसमें से हमारी राह में, जो हमने नहीं दिया। तो फरमाते हैं कि बुजुर्ग कहते हैं कि जब खर्च करने लगो ना, अपने खजाने पर कम नजर रखो, रब के खजानों पर ज्यादा नजर रखो। अल्लाह के खजानों पर नजर अल्लाह देगा तो उसको मखलूक में बांटे, इसे बनाओ। मैं ये देखता हूँ कि अगर ज़हन के अंदर वुसअत पैदा की जाए ना, थोड़ी सी वुसअत, तो जितने सियासी लोगों का हम इंतजार करते रहते हैं ना, वो आएंगे तो हमारा फला फला काम सब हमें इनकी जरूरत ही नहीं। ये बेचारे तो अपने मसलों से ही बाहर निकलते, इत्तेहादी हुकूमतें बनती हैं, 4 कुर्सी के पैर होते हैं, चौथा पैर एक हाथियों के हाथ में होता है, वो कहते हैं कि विदारते दौड़ने को कहीं कुर्सी, लेकिन तो बेचारे सारा दिन अपने मामला सीधे करते, अपनी टेंशनों से बाहर नहीं आते। ये क्या सोचेंगे? और वैसे भी हमारा रवैया और तरह का है वोटों के मामले में। वोट हम बरादरी दे के देते हैं, वोट कबीला दे के देते हैं। थोड़े दिन पहले हमारे एक साहब का वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि चलो शुक्र है कौम की हमसे जान छूट रही है। तो मैं क्या थोड़ी गलत फहमी तो उनकी नहीं आखिया ऐसा थोड़ी जान छड़ती नहीं, इलेक्शन हाथ लैते किसी फिर थोड़े मगर ही किसने कहा जान छोड़। ये तो भाई हम तो हमारा मिजाज है, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं सियासत को गैर दीनी काम भी नहीं समझता। मेरे ख्याल में सियासत का पूरा पता होना चाहिए, इसलिए कि बुखारी की हदीस है, बनी इसराइल की सियासत पर अंबिया नजर रखते थे, नबी करते थे वो सियासत। हम वो अलग बात है कि हमने हर दुख को मोहब्बत का तसलसल समझा, हम कोई तुम थे कि तुमसे शिकायत करते हैं कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते, अलग बात है। वहाँ क्या भी ये कि पता सारा होना चाहिए और इसका शौक। एक दफ़ा मेरे जगह पे मौजूद था, एक साहब ने मुझसे कह दिया, लगे साढ़े मौलवी साहब हर जुमे कोई ना कोई सियासी गल करते हैं, इन्होंने मना करो कि सियासी गल ना कर उन्हें आके बिल्कुल छड़े, ये उससे बड़ी ज्यादती है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अल्लाह के बंदे मौलवी साहब को मना है सियासत की बात करने, ये मर्ज वाली बात है। इकबाल जो मुसव्वर पाकिस्तान है वो कहते हैं जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंदेज। मना है कहने लगे नहीं तुमको नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आप इस तरह का इस सारे सियासतदानों को मना कर दें कि आज के बाद वो दीन की बात न करें, वो दीन की किसी बात में हिस्सा न लें, तो फिर उलमा से भी बात कर लेते हैं कि वो कहने लगे नहीं दीन के साथ जाए। मैं क्या बोलो तो तुम कल ही मालूम ये अजीब बात है भाई, दीन साझा है और वतन जो है वो सिर्फ आपका है। यहाँ तो मंजर निरंगी है सियासत दौरा, तो देखिए यहाँ मंजर उन्हें मिली है जो शरीक सफर न थे, जो शामिल ही नहीं थे इस काम में, वो मालिक बन के बैठ गए। इल्ला माशा आम नाम पर से मतलब जब तक हम अल्लाह के खजानों पर नजर नहीं रखते उतनी देर तक हमसे खर्च हो सकता। कुएं से सारा पानी निकल जाए तो नीचे से ताज़ा आ जाता है, लेकिन अगर निकले ना तो पानी तो ठहरा रहता है ना नीचे, वो खुशबू अलग ही रहता है।
اس کا اثر بدل جاتا ہے، وہ تازہ نہیں رہتا۔ جب اللہ کے خزانوں پر داتا صاحب کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک بندہ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پہ قحط پڑ گیا تھا، بڑا قحط تھا اس علاقے میں، لوگ بڑے پریشان تھے اور تکلیف میں تھے اور ذہنی کوفت کا شکار تھا۔ تو ایک بندہ بازار میں سودا خریدنے آیا تھیلا لے کے، تو بڑی اٹکیلیاں کرتا، اچھل کود کرتا، ہنستا کھیلتا بازار میں آیا۔ اس نے سامان خریدا تو وہ بھی ہنستے ہوئے، آپ کو بندہ پریشان ہونا زیادہ تو اس کے سامنے کو بندہ زیادہ ہنسے تو اسے برا لگتا ہے، بلکہ کئی دفعہ شدید غصہ آتا ہے کہ یار ہم ٹینشن میں ہیں تو کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی۔ وہ بندہ بڑی اٹکیلیاں کر رہا ہے، اس نے سامان خریدا، اسی طرح ہنستا کھیلتا واپس جانے لگا تو کچھ لوگ نہ رہ سکے کھڑا کر لیا، کہنے لگا تو بتا ملا تمہیں کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی۔ سارے لوگ پریشان ہیں، قحط کا زمانہ ہے اور لوگ غلے اور اناج کے لیے شدید آزمائش پہ ہے، اور تو ہنستا کھیلتا جا رہا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہنے لگا تم ہوگے پریشان، تمہیں ہوگی تکلیف، میں جس مالک کا غلام ہوں گا اس نے وقت پر ہی اپنے سارے کمرے اناج سے بھر لیے، اس کے بھڑولے بھرے ہوئے ہیں، بھڑولے بھر لہذا مجھے کسی بات کی پریشانی، میں جس کے ہاں کام کرتا ہوں نا، جس کا میں ملازم ہوں، میرا جو آقا ہے، میں جس کا غلام ہوں، اس نے پہلے سے سارا تیاری کر لی تھی، بھرے ہوئے، لہذا میں بالکل ٹینشن۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں سنو، اگر ٹینشن فری زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر مطمئن جینا چاہتے ہو تو فرمایا جتنا یقین اس غلام کو اپنے آقا کے خزانوں پہ ہے نا، اس سے بڑھ کر مومن کو اپنے رب کے خزانوں پر یقین ہوگا۔ یہ یقین اپنی زندگی میں پیدا کر لو، پھر یہ گھبرائے سہنے پریشان وقت نہیں ملا، زندگی آسان ہو۔ اپنی زندگی میں بانٹنے کا، دینے کا، لوگوں کی اشوئی۔ پھر ایک اور بڑی ضروری بات ہے، ہمارے مضمون سے ملتی ہوئی، لوگوں کو صرف مالی تعاون نہ کریں، ان کو کسی نہ کسی جگہ کام پہ لگانے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں جب صرف مالی تعاون ہوتا ہے تو بعض کا لینے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں جب ان کے کام نہیں کرنے کے لیے یہ ذریعہ اچھا ہے، پیسے آ جاتے ہیں، مفت میں تو نظام چلتا ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو نا صحابہ نے پتہ کیا کیا تھا، انہوں نے مہاجرین کو مالی تعاون نہیں کیا تھا، انہوں نے سیٹ کیا تھا۔ حالانکہ کسی رشتے دار کو، قریبی بندے کو اپنے ساتھ سیٹ کرنا کام بڑا مشکل ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ اللہ خیر کرے، جان جوکھوں میں ڈالنے والی بات ہے، بڑا حوصلے والا ہے۔ لیکن لوگوں کو نا جو قریبی ہو صلہ رحمی کی بڑی صورت یہ ہے کہ لوگوں کو سیٹ کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ جب مہاجر بن کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں جو سارے مدینہ کے انہوں نے اپنے آگے کاروبار اپنے بھائیوں کو دیے، یہ نہیں کہا تھا آپ گھر بیٹھے روٹی مل جایا کریں، اپنے کاروباروں میں۔ حضرت صاحب کی ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھائی بنے تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نا جب ان سے ملاقات ہوئی تو حضرت صاحب کی ربیع نے اپنے گھر کا آدھا مال بانٹ کے دینا چاہا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرمانے لگے آپ مجھے کاروبار کا بانٹ کے دیں، آپ مجھے نا مدینے کی منڈی کا پتہ بتائیں، بازار کا رستہ دکھائیں، مجھے طریقہ بتائیں یہاں کاروبار کیسے ہوتا ہے، کون سی چیزیں یہاں بکتی ہیں، کون سی خریدی جاتی ہیں، آپ مجھے میرے ساتھ یہ والا کام کریں۔ تو چند دنوں کے اندر ہی جناب عبد الرحمن ابن عوف نے اپنا ایک بڑا کاروبار وہاں کھڑا کر دیا، اللہ نے اس میں برکت پیدا کر دی۔ لوگوں کو بالخصوص نئی نسل کو، نوجوان نسل کو، ان کو اس چکر میں کبھی نہ ڈالیں کہ وہ سہارے تلاش کریں۔ خرچ کرنے والا پورے کا خرچ کرے گا، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی طبیعت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ وہ پھر صرف مفت کا مال لیتے ہیں، اسی میں وقت گزارتے ہیں۔ ہمارے وطن میں سب سے زیادہ نوجوانوں کو ضرورت ہے، ایک بڑا طبقہ ہے نوجوانوں کا جو فارغ پھرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے، پھر کہتا ہوں، ایک پیشہ دنیا میں برا ہے، وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔
باقی جو سویرے بندہ منڈی جاتا ہے ریڑھی پہ رکھ کے وہ سارا دن پھل بیچتا ہے، بڑا قیمتی آدمی، بڑا قیمتی بندہ۔ ہمارے ایک بزرگ تھے تو اسے کسی بندے نے کہا کہ حضور پورا دل نہیں لگتا نماز میں۔ ان کو پتا تھا وہ کیا کرتا ہے، وہ ریڑھی پہ پھل بیچتا تھا، دکان کو تو پھر بھی کسی کا تالا لگایا جا سکتا ہے، تو وہ ریڑھی پہ نا کسی کو کھڑا کر کے آیا کرتا تھا کہ 10 منٹ میں وہی میں نماز پڑھ کے آیا، اور سڑے بازار ریڑھی ہے اور اس کے اوپر پھل ہے اور وہی کوئی پوجی ہے، تو وہ فرمایا کرتے تو فکر نہ ڈالا، تیروں انشاءاللہ اللہ زیادہ ہی اجر عطا کرے۔ تو میرا پورا دل نہیں لگتا، کہتے تھے کہ میں تیرے دل کو سمجھتا ہوں کیوں پریشان کرتا ہے، پیچھے تو ہر کوئی ہے، غریب آدمی کو مسائل نہ کرتے، فرمانے لگے تجھے اجر زیادہ ملے گا اس لیے کہ تو صرف عبادت ہی نہیں کرتا، تو اپنے ہاتھوں سے محنت بھی کرتا، اور محنت کر کے تو کما کے کھاتا ہے۔ اپنی زندگی میں کبھی رستے نظر نہ بنے۔ بزدل ہوتے ہیں وہ لوگ جو سارے تلاش کرتے ہیں، وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ زندگی میں سب سے قیمتی اپنا گھر ہوتا ہے۔ بڑا آپ کو بڑے بڑے لوگ بھی آفر کریں کہ یاد یاد قیام کر لو، لیکن آپ اپنے دل سے پوچھ کے دیکھ لیے، جو مزے کی نیند اپنے گھر آتی ہے، جو اپنی چارپائی پہ آتی ہے، وہ کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ پہ آتی نہیں ہے۔ اس لیے پیاری چیز کو خرچ کرنے لیکن جن پر خرچ کیا جا رہا ہے وہ ایک پہلو زندگی کا ضرور ذہن میں رکھیں کہ وہ اس لوگوں کی طرف ہاتھ نہ پھیلائیں، کام کرے۔ محنت کرنے والے کی اللہ بڑی مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المہدی الوجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اس مسجد کو قیامت کی صبح تک سجدوں سے، تلاوت سے اور فروغ کتاب و سنت سے آباد و شاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم آپ جو بندوبست کرتے ہیں انہیں بہترین جزا، بہترین صلہ عطا فرمائے۔ قرب و جوار سے اتنے سارے احباب جو اس بزم نور میں حاضر ہوئے، ایک ایک کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم سب کی غلطیاں، کمزوریاں، بالخصوص ہماری سستیاں اور غفلتیں معاف فرما۔ جو غلطیاں جانے میں ہوئے وہ بھی معاف فرما، جو جانتے بوجھتے ہوئے خطائیں ہو گئی وہ بھی معاف فرما، جو ہمیں یاد ہے وہ بھی معاف کرنا، جو کر کے بھول گئے ہیں وہ بھی معاف کرنا۔ کائنات کے مالک ہمارے حق میں جب فیصلے فرما تو درگزر والے فرما، معافی والے فرما، اللہ کے لیے امت کی خیر فرما، پاکستان پر فضل فرما۔ یہاں جتنی بھی آزمائشیں ہیں، جتنے بھی بحران ہیں، جتنی بھی تکلیف ہے، ساری دور فرما، رحمت اور فضل اور کرم والا معاملہ فرما دے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد